اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل مبارک پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المجادلہ جو ہے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ آج وہ تکمیل کے مراحل میں بھی جائے گی، اور سورۃ الحشر جو ہے اس کا بھی آغاز ہوگا۔ تو آئیے تلاوت قرآن کریم کے لیے جو قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ قاری نعمان نعیمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، 28ویں پارے کا پہلا ربع تلاوت کیا جا رہا ہے۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے متعلق بحث اور تکرار کر رہی تھی، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، وہ عورتیں ان کی حقیقت میں مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور بے شک وہ ضرور بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر عمل زوجیت کے لیے لوٹنا چاہیں جس کے متعلق وہ اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں، تو ان پر عمل زوجیت سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس جو غلام کو نہ پائے تو اس پر عمل زوجیت سے پہلے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ پس جو روزوں کی طاقت نہ رکھے تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان برقرار رکھو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ اسی طرح رسوا کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوا کیے گئے تھے، اور بے شک ہم نے واضح آیات نازل فرمائیں اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا، جن کاموں کو اللہ نے محفوظ فرما لیا ہے اور وہ ان کو بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے مخاطب، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تین میں جو بھی سرگوشی ہو، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہے، اور پانچ میں جو بھی سرگوشی ہو، چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہے، خواہ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اے رسول مکرم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو بری سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کرنے کی سرگوشی کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور وہ اپنی دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے دوزخ کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي
إليه تحشرون اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو تم گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، اور نیکی اور خوف خدا کی سرگوشی کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سرگوشی تو صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان والوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے۔ پس اگر تم کو کچھ نہ ملے تو غم نہ کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے؟ پس جب تم نے صدقہ نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، پس تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی رکھی جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ اتخذوا أيمانهم جنة
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، سو ان کے لیے سخت ذلت والا عذاب ہے۔ لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ان کے اموال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتے، یہ دوزخی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہوگا کہ وہ کسی دلیل پر ہیں، سنو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان ان پر غالب آ گیا تو اس نے اللہ کا ذکر ان سے بھلا دیا، وہ شیطان کا گروہ ہیں، سنو بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا بے حد غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے
اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ سنو، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آسمانوں کی ہر چیز اور زمینوں کی ہر چیز نے اللہ ہی کے لیے تسبیح کی اور وہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلی بار جلا وطن کرنے کے لیے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، تمہیں ان کے نکلنے کا گمان تک نہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو وہ ان کو ضرور دنیا میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ دیے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، سو وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔
اور اللہ نے جو اموال ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے، حالانکہ تم نے ان کے حصول کے لیے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جن پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ نے ان بستیوں والوں سے جو اموال نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے سو وہ اللہ کے ہیں، اور رسول کے قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے، تاکہ وہ اموال تم میں سے صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتے رہیں، اور رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ اموال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور یہ اموال ان لوگوں کے لیے ہیں جو دار ہجرت میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا چکے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجروں کو دی گئی ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو، اور جن کو ان کے نفسوں کے بخل سے بچایا گیا سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور یہ اموال ان کے لیے ہیں جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا، اور اب ہم تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور 28واں پارہ چند صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کے سب مدنی صورتیں ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں جو پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس کی مکمل تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری صورت ہے سورۃ الحشر، اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ باقی جو اس کے مزید رکوعات ہیں، آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں تلاوت کی جائیں گی۔ پہلی جو صورت ناظرین آج تلاوت کی گئی سورۃ المجادلہ، مدنی صورت، اور اس کے کل 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کو سورۃ المجادلہ کہتے ہیں۔ مجادلہ عربی میں تکرار کرنے کو کہتے ہیں، یا کسی سے کسی بات پر بحث کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بار بار کسی معاملے میں جب ہم کسی سے رجوع کریں، کسی بات کے بارے میں بار بار سوال کریں، تو اس کو عام طور پر عربی میں مجادلہ کے لفظ سے، اگرچہ اور بھی دیگر الفاظ عربی میں اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اس کو مجادلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ زہار کے حوالے سے پیش آیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مرد یعنی کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دے کہ جو زہار کے زمرے میں آتے ہوں، یعنی اپنی وہ عورت کو، اپنی زوجہ کو اپنی والدہ سے یا اپنی دیگر محرم عورتوں کے ساتھ یا ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ جس عضو کی وجہ سے حرمت پیدا ہو جاتی ہو، یا کسی نے اپنی زوجہ کو اپنی والدہ کے مانند کہہ دیا یا اپنی بہن کی طرح کہہ دیا۔ اس طرح کے ناظرین جو الفاظ ہوتے ہیں، اہل عرب کے زمانے میں بھی ایک دستور رہا کہ جب وہ کبھی غصے میں ہوتے اور طلاق دینا چاہتے تو انت علیہ کا ظہر امی، کہ اپنی عورت سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ کی مانند ہو۔ پیٹھ کو عربی میں ظہر کہتے ہیں۔ اسی سے پھر یہ زہار کا پورا ایک مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بہت سے لوگ بے دھیانی میں یا بعض اوقات غصے میں یا کسی بھی وجہ سے اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب زوجیت کا رشتہ اللہ نے عطا فرما دیا، الفاظ کے انتخاب میں، الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، سہل انداز میں، سمجھانے والے انداز میں مفتی صاحب نے آج 28ویں پارے کے پہلے ربع کی تفسیر بیان فرمائی۔ ناظرین محترم، قرآن کریم سے ایک رابطہ قائم کیجئے، قرآن کریم سے ایک تعلق قائم کر لیجئے، تاکہ یہی قرآن جو ہے بروز حشر ہماری شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ARYQ-TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا عرفان اور فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔